بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی چوتھی جماعت کے درس نمبر 14 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ نیا سبق آج شروع کریں گے۔ سبق نمبر ہے 4، بے مثال دوست۔ اس کی آج پڑھائی کریں گے ہم، پھر اس کو میرے ساتھ پڑھنا ہے اور بعد میں بھی اس کی دوبارہ سے دہرانا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے، اور جب ہم سوال اور جواب کریں تو آپ کو اس کے سوال کے جواب آتے ہیں۔ تو جلدی سے ہم اپنی یہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ اہم الفاظ: طلوع، رفیق، ہجرت، تشریف، طاقتور۔ طلوع مینس نکلنا، رفیق دوست کو کہتے ہیں، ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تشریف کسی کے آنے کو تشریف کہتے ہیں، طاقتور طاقت رکھنے والا۔ مکہ کے مشرکین نے ابتدا ہی سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسلام کے فروغ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اور خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ مکے کے کافروں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مزید طاقتور ہو جائیں گے تو انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے سالار اور سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح یا شام کے وقت ان کے گھر ضرور تشریف لے جاتے تھے، لیکن جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ضرور کوئی خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لائے ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے، ہجرت کی خبر سنتے ہی خوشی سے رونے لگے اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ صفحہ نمبر 19 پر آ گیا۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف نکل پڑے۔ رات کے اندھیرے میں پتھریلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ پہلے مجھے غار کے اندر جانے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں۔ آپ نے غار صاف کیا تو وہاں بہت سے سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک بل باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ایک بل جو باقی رہ گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی موذی جانور، مطلب جان لیوا کوئی جانور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ایک سانپ کا بل تھا،
اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی کو ڈس لیا، مگر آپ صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ جب درد شدت اختیار کر گیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آنسو کا ایک قطرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا تو آپ بیدار ہو گئے اور پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، لعاب مطلب تھوک، اس جگہ لگایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو درد سے راحت ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے سبق کی پڑھائی کی۔ بے مثال دوست